سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ المبعوث رحمۃ للعالمین، اما بعد. محترم ناظرین، قرآن اور سائنس کے ایک نئے حلقے میں آپ کا خیر مقدم ہے. آج کا یہ حلقہ بھی سمندر کی ایک حیران کن حقیقت سے متعلق ہے جس کا انکشاف موجودہ دور سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، اور وہ حقیقت ہے سمندر کی گہرائیوں میں موجود شدید تاریکی. تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ پتہ لگاتے ہیں کہ سائنس کی جدید تحقیق سمندر کے اندر ہزاروں میٹر کی گہرائی میں موجود تاریکیوں کے بارے میں کیا کہتی ہے. پھر دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید نے آج سے 1400 برس پہلے کتنے بہترین انداز میں اور کس قدر باریکی سے ان حقائق کی طرف اشارہ کیا ہے. ناظرین، جس دور میں قرآن کا نزول ہوا اس دور میں شاید ہی کسی انسان کی رسائی سمندر میں 20 سے 30 میٹر کی گہرائی تک ہوئی ہو، کیونکہ آج بھی ایک عام انسان کسی مشین یا آکسیجن سلنڈر کے بغیر صرف 20 سے 30 میٹر کی گہرائی تک ہی غوطہ لگا سکتا ہے. البتہ ایک عالمی ریکارڈ کے مطابق موجودہ دور میں کچھ غوطہ خوروں کی رسائی 100 میٹر کی گہرائی تک ہوئی ہے، لیکن یہ انتہائی زیادہ تربیت، مشق اور سخت حفاظتی انتظامات کے تحت ہی ممکن ہے، کیونکہ وہاں پانی کی کثافت اور موٹائی بہت ہی زیادہ ہوتی ہے اور اس میں اتنا زیادہ دباؤ ہوتا ہے کہ اس کے نیچے جدید آلات اور آبدوز کے بغیر کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور اگر بالفرض کوئی چلا بھی گیا تو اس گہرائی میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہاں اس کی سانس بالکل تھم جائے گی. تو اب سوال یہ ہے کہ آج سے 1400 برس پہلے کا انسان ہزاروں میٹر کی گہرائی کا راز کیسے بیان کر سکتا ہے؟ یہ معجزہ نہیں تو اور کیا ہے؟ اور یہ وحی الہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس دور میں نہ کوئی مشین تھی، نہ آکسیجن سلنڈر اور نہ کوئی آبدوز کہ جس کی مدد سے انسان سمندر کی اتنی گہرائی کا راز جان سکے. وہ راز کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں. ناظرین، سائنس کی جدید تحقیقات کے مطابق سمندر کی گہرائی میں ایک حد کے بعد روشنی کا گزر بالکل نہیں ہوتا. پھر جب اس پر تہ بتہ موجیں ہوں تو تاریکی مزید بڑھ جاتی ہے، اور جب ان موجوں کے اوپر بادل بھی ہوں تو تاریکی اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے. شاہ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ کے سابق پروفیسر اور سمندری علوم کے بین الاقوامی ماہر درگا پرساد راؤ کا کہنا ہے کہ ابھی حال ہی میں سائنسداں جدید آلات کی مدد سے یہ جاننے میں کامیاب ہوئے کہ سمندر کی گہرائی میں بالکل اندھیرا ہے. گہرے سمندروں میں 200 میٹر یا اس سے زیادہ گہرائی پر تاریکی ہی تاریکی ہے، جہاں روشنی تقریباً معدوم ہو جاتی ہے، جبکہ 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد تاریکی اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ کوئی اپنے ہاتھ کو اپنی آنکھ کے بالکل قریب لے جا کر دیکھے تب بھی اسے اپنا ہاتھ نظر نہیں آئے گا. تو کیا اس حقیقت کا بیان قرآن کریم میں کیا گیا ہے؟ اسے جاننے سے پہلے ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ سمندر کی گہرائی میں تاریکی کی وجوہات کیا ہیں، کیوں وہاں پر اتنی شدید تاریکی ہوتی ہے. تو جدہ یونیورسٹی کے سابق پروفیسر درگا پرساد راؤ اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس تاریکی کی پہلی وجہ یہ ہے کہ روشنی کی شعاع یعنی کرن 7 رگوں پر مشتمل ہوتا ہے. اب جب روشنی کی شعاع پانی سے ٹکراتی ہے تو اس کے مختلف رنگ پانی میں دھیرے دھیرے جذب ہوتے جاتے ہیں. چنانچہ روشنی کے سرخ رنگ کو پانی 10 سے 15 میٹر کی گہرائی تک جذب کر لیتا ہے، اس کے بعد نہیں جاتا. اس کے بعد نارنگی رنگ کی شعاع 30 سے 50 میٹر تک کی گہرائی میں جذب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. پھر زرد رنگ 50 سے 100 میٹر تک، پھر سبز رنگ 100 سے 200 میٹر تک، پھر آسمانی رنگ کم و بیش 200 میٹر تک، جبکہ نیلا اور بنفشی رنگ 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی پر جذب ہو جاتے ہیں. یعنی 200 میٹر سے زیادہ کی گہرائی میں سارے رنگ معدوم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اس طرح روشنی کی ساری شعاعیں ایک ایک کر کے غائب ہو جاتی ہیں اور زیادہ گہرائیوں تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی، اور تاریکی تہ بتہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ 1000 میٹر کی گہرائی کے بعد بالکل اندھیرا ہو جاتا ہے. دوسری وجہ اس تاریکی کی یہ بیان کرتے ہیں کہ سورج کی شعاعیں جب بادلوں سے ٹکراتی ہیں تو کچھ روشنی تو اس میں جذب ہو جاتی ہے اور باقی روشنی منتشر شعاعوں میں بدل جاتی ہے، جس کے سبب بادلوں کے نیچے اندھیرے کی ایک تہ بن جاتی ہے. یہ اندھیرے کی پہلی تہ ہے، اور جب روشنی کی شعاعیں سطح سمندر سے ٹکراتی ہیں تو سطحی موجیں ان کے کچھ حصے کو منعکس کر دیتی ہے اور کچھ حصہ سمندر کے اندر سرایت کر جاتا ہے.
پھر جو حصہ سمندر کے اندر پہنچتا ہے وہ بھی سمندر کی اندرونی موجوں سے ٹکرا کر بالکل معدوم ہو جاتا ہے۔ اندرونی موجیں سمندروں کے گہرے پانی کو ڈھانپے ہوئے ہوتی ہیں، اس لیے کہ گہرے پانی کی کثافت اس کے اوپر موجود پانی کی کثافت سے زیادہ ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اندرونی موجوں کے نیچے کافی اندھیرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ مچھلی بھی سمندر کی گہرائی میں دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، اور اپنے جسم سے حاصل ہونے والی روشنی ہی ان کے لیے دیکھنے کا واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ یہ حقیقت بیان کرنے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے حتمی طور پر کہا کہ 1400 سال پہلے یہ ناممکن تھا کہ ایک عام آدمی اس حیرت انگیز عمل کو اتنی وضاحت سے بیان کرے، لہذا سمندر کی یہ معلومات یقیناً کسی مافوق الفطرت ماخذ سے ہی نکلی ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ہو گیا تاریکی کا حال۔ اس کے علاوہ جدید سائنس نے حال ہی میں اس حقیقت کا بھی انکشاف کیا ہے کہ سمندر کے اندر سطحی موجوں کی طرح اندرونی موجیں بھی ہوتی ہیں، یعنی موج کے اوپر موج، لہروں کے اوپر لہریں، اور یہ اندرونی موجیں اور لہریں اس جگہ پیدا ہوتی ہیں جہاں کم کثافت والا پانی زیادہ کثافت والے پانی سے ملتا ہے۔ گہرے پانی کی کثافت اس کی بالائی سطح پر موجود پانی کی کثافت سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اندرونی موجیں سطحی موجوں کی طرح ہی پیدا ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں، لیکن اندرونی موجوں کو انسانی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ ان کا اندازہ درجہ حرارت اور کھارے پن میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کے مطالعے سے کیا جاتا ہے۔ تو کیا یہ دوسری حقیقت بھی قرآن میں بیان ہے؟ جی ہاں، یہ حقیقت بھی قرآن کی اسی آیت میں بیان ہے جس میں تاریکی کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن میں کس جگہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کے ان حقائق کو بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی سورت نمبر 24 یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 40 میں ارشاد فرماتا ہے، او کظلمات فی بحر اللجی ان یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور۔ یعنی کافروں کے نیک اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے نہایت گہرے سمندر میں اندھیرے ہوں جسے موج نے ڈھانپ لیا ہو، اور پھر اس کے اوپر ایک اور موج ہو، اس کے اوپر بادل ہو، ایک تاریکی پر ایک تاریکی چڑھی ہو کہ اگر کوئی شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اسے دیکھ بھی نہ سکے، اور جسے اللہ روشنی نہ عطا کرے اس کے لیے کہیں سے بھی روشنی نہیں مل سکتی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے دونوں حقیقتوں کا بیان ایک خوبصورت انداز میں کیا ہے۔ پہلی حقیقت گہرے سمندر میں تاریکی کا حال، اور دوسری حقیقت سمندر کی دو لہریں، ایک سطحی لہر اور دوسری اندرونی لہر جسے آنکھوں سے دیکھنا ممکن ہی نہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کو نہایت گہرے سمندر میں موجود تاریکیوں سے دی ہے۔ فصاحت و بلاغت کا ایک اسلوب ہوتا ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عجیب و غریب اور فصاحت و بلاغت سے بھرپور تشبیہ کے ذریعے جہاں یہ واضح کر دیا کہ کافروں کو ان کے نیک اعمال کا بدلہ آخرت میں نہیں مل سکتا کیونکہ ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہے، وہیں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی ایسی حقیقتوں کی طرف بھی اشارہ کر دیا جن کے بارے میں آج سے 1400 برس پہلے کسی انسان کا جاننا سائنسی نقطۂ نظر سے بالکل ناممکن تھا، مگر قرآن کریم نے کس باریکی سے اور کس قدر فصاحت و بلاغت سے سمندر کی ان حقیقتوں کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں ایک سوال رہ جاتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اعمال کی تشبیہ جو گہرے سمندر کی تاریکیوں سے دی ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس طرح تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس میں کیا راز اور حکمت ہے؟ تو اہل علم نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں 3 طرح کی ظلمتیں یعنی تاریکیاں بیان کی ہیں: سمندر کی ظلمت، موجوں کی ظلمت اور بادلوں کی ظلمت۔ تو اسی طرح کافر بھی 3 ظلمتوں اور تاریکیوں میں گرفتار ہوتا ہے: عقیدے کی ظلمت، قول کی ظلمت اور عمل کی ظلمت۔ نہ اس کے دل میں ایمان کی روشنی ہوتی ہے اور نہ اس کے قول و عمل سے ایسی روشنی ظاہر ہوتی ہے جس میں وہ صحیح سے چل سکے، اور نہ اسے دکھائی دیتا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ اور بعض اہل علم نے اس کی توجیہ اس طرح کی ہے کہ 3 ظلمتوں سے مراد کافروں کے دل پر لگی مہر اور آنکھوں اور کانوں پر پڑے ہوئے پردے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو حق دکھائی ہی نہیں دیتا اور نہ سنائی دیتا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔
اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی نگاہوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فصاحت و بلاغت ہے قرآن کی! کس طرح وہ ایک غیر محسوس چیز کو محسوس چیز سے تشبیہ دے کر بات کو دل و دماغ میں راسخ کر دیتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو اس میں یہ فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جسے اللہ نور ہدایت نہ دے اسے کہیں سے بھی کوئی نور نہیں مل سکتا۔ آیت کے اس ٹکڑے پر غور کرنے سے ایک اور سائنسی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ یہ کہ سمندر کی اندرونی موجوں کے نیچے جو بھی مخلوق رہتی ہے اسے وہاں رہنے کے لیے یا کچھ دیکھنے کے لیے خاص قسم کی روشنی کی ضرورت ہے، اور یہ روشنی ان مخلوقات کو حاصل نہیں ہے جو سمندر کے اوپری حصوں میں رہتی ہیں، کیونکہ ان کو سورج کی روشنی مل جاتی ہے۔ اس لیے یہ خاص روشنی اللہ نے صرف ان مخلوقات کو عطا کی ہے جو سمندر کی اس گہرائی میں رہتی ہیں جہاں سورج کی روشنی نہیں پہنچتی۔ ان کے جسم سے حاصل ہونے والی روشنی ہی ان کے لیے واحد ذریعہ ہوتی ہے۔ اسی طرح ان گہرائیوں میں رہنے والی مخلوقات کو رب کائنات نے پانی کے شدید دباؤ اور پریشر کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت دے رکھی ہے۔ جس دباؤ اور پریشر کو طاقتور آبدوز اور سب مرین بھی برداشت نہیں کر سکتے اور پھٹ جاتے ہیں، جیسا کہ حال ہی میں اس طرح کا حادثہ ٹائٹن سب مرین کے ساتھ ہوا۔ تو جس طرح ان تاریکیوں میں رہنے والی مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر نور عطا کیا ہے اور دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اسی طرح اللہ رب العزت والجلال نے مومنین کے دلوں میں ایمان کی روشنی ڈال دی ہے اور مشکل سے مشکل حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت دے رکھی ہے، اور جس کے پاس ایمان کی یہ روشنی نہیں ہے اس کو حق نہ تو دکھائی دیتا ہے اور نہ سنائی دیتا ہے اور نہ ہی سمجھ میں آتا ہے، اور مشکل حالات کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے وہ کفر و شرک اور بدعت کے اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کر دے، ہمیں کفر و شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان و توحید کے نور پر قائم رکھے، ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے اور اس کی آیتوں میں تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔